بسم الله الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے آخری خطیب مقرر فضیلت الشیخ محترم جناب عبدالرزاق طاہر حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أخي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تکبر غرور دینا یارو، تکبر غرور دینا یارو، اے نصیب بلند نہیں ہو سکدا جس دل وچ غیر موجود ہووے، سونے اللہ نو پسند نہیں ہو سکدا. مخلوق پابند او دے ایک کن دی، مخلوق پابند او دے ایک کن دی، اور وہ کسی دا پابند نہیں ہو سکدا. سونے اللہ کو لو منگیا کر جدا فیض تے بند نہیں ہو سکدا. اور دل صاف سینے وچ چاہیدا ہے، بارہ ہووے پاویں وال وال کالا، اے سارے رنگ تے رب بنائے ہوئے نے، کوئی گورا تے کوئی ہے لال کالا. اور گورے رنگ تے رب پسند کردہ، پیدا کردہ نہ کدی بلال کالا. کالے رنگ دا ہونا نی عیب طاہر، جکر ہووے نہ نم اعمال کالا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات تجبہ واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع المذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاصے. محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری معززات، مکرمات، متخرات، پردہ نشی، عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، رب العالمین دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں، اس سچے رب نے مصروفیت باوجود تا دیر اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے. میں دعا کرنا اللہ میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے. جنہ ساتھیاں بھائیاں بزرگاں نوجوانہ نے اج دے پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمایا. اللہ سبنا دی محنت کوشش کاوش جستجو پیار محبت سنیکی نو اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے. دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے. سب کہہ دو آمین. ساؤنڈ والے ساتھی جتنے بھی تشریف فرمانے، ساؤنڈ ماشاءاللہ تساں دا بہت پیارا ہے، تھوڑا جا شور کٹ کم کر دے تاکہ ساتھیوں کو سمجھ آ سکے. حضرات، رات دا کافی حصہ بھی چکی ہے. میرے تو قبل میری جماعت دے جید علماء کرام و خطبہ اعظام و قرآء کرام نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا. میرے تو قبل محترم جناب مولانا ناصر مدنی صاحب، قاری یاسین بلوچ صاحب حفیظہ اللہ سبحانہ و تعالی، اور دیگر علماء کرام نے امیر دلہ، امیر مرکزیہ ضلع ننکانہ محترم جناب مولانا
حکیم سلیمان اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں سبنا واسطے دعا کرنا، اللہ سبنا دا بیان کرنا، خطاب فرمانا، بات فرمانا، نصیحت فرمانا اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے۔ حضرات، جس طرح تسی مشاہدہ فرما رہے ہو، اسٹیجوں پر ضلع ننکانہ دی سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیت مجاہد انتھک محترم جناب مولانا عبداللہ مجاہد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف فرمانے، یقیناً دلی طور تے انہاں دی زیارت کر کے ملاقات کر کے خوشی ہوئی ہے کہ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور مقصد دی اللہ زیادہ تو زیادہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، شریرہ دے شر کولو حاسدین دی حسد کولو اللہ محفوظ فرمائے، کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ الرحمن بفضل اللہ العظیم بھی کوشش کریں گا تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ کرا، تسی دعا کرو میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تا مینوں یا توہانوں فائدہ نہ ہووے۔ میرے آن دا مقصد ہے، تہاڈی زیارت دا مقصد ہے، تسی قیمتی ٹائم نکال کے نیند قربان کر کے اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو، تہاڈے بیٹھن دا تشریف لے آن دا ٹائم دین دا جاگن دا کو مقصد ہے، بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر اللہ دی رضامندی دے حوالے نال، اللہ دی خوشنودی دے حوالے نال میں کو تھوڑا جا سبق سنان دی شہادت حاصل کرے گا۔ دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں موجودی مناسبت نال دعا کرنا بھی مناسب سمجھنا، ضروری سمجھنا، اللہ سبنا تے راضی ہو جائے، اللہ سبنا تے خوش ہو جائے، اللہ سبنا نو اپنی رضامندی اور خوشنودی نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ اللہ اپنے غصے کو لو، اپنی ناراضگی کو لو، اپنے غضب کو لو، اپنے پکڑ کو لو، سبنا نو محفوظ فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک دی رضامندی، اللہ دی خوشنودی بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ حضرات، جس طرح میں صحیح بخاری دی حدیث نے پڑھے ہے، میں اپنے علماء دی موجودگی کی بات کرنا چاہنا، لوگو اللہ پاک دی رضامندی، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی جنت نال بھی بڑی نعمت ہے۔ جنت بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث اندر موجود ہے، میرے اور تساں دے ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات یا بہارا رنگینی یا خوبصورت مقامات مل جان، پوری کائنات یہ نعمتاں آسائشاں مل جان، جنت ایک گٹھ زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پوری جنت کیا کہنے حضرات، وجنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ جنت اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے، لیکن حضرات محترم، میں صحیح بخاری دی حدیث نے پڑھے ہے کہ اللہ پاک دی رضامندی، اللہ دی خوشنودی جنت نال بھی بڑی نعمت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے جنتی جنت اندر چلے جان گی، اللہ جنتیاں والے اعمال کرن دی توفیق عطا فرما دے، کہہ دو آمین۔ جنتی جنت اندر چلے جان گے، اللہ جنتی نعمتاں، جنتیاں بہارا نصیب فرما چکے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ فرمان کے میرے جنتی بندو،
کیا تسی راضی نہیں؟ کیا تسی خوش نہیں؟ اس سبھی جنتی کہن گی اللہ سن اور کی چاہیے ساڑھے مالک تو سانو جہنم کو بچائے اور جنتی بہارات نعمتہ نصیب فرما دیتی ہے، اللہ سن اور کی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمان گے اور میرے جنتی بندو آج میں اللہ کا بہت بڑی نعمت عطا کرنا چاہنا، اس سبھی جنتی متوجہ ہو جان گی اللہ جنت رنبی کو بڑی نعمت ہے، اللہ کیڑی نعمت عطا کرے گا؟ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے اللہ سبحانہ و تعالی متوجہ ہو کے فرمان گے احلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اور میرے جنتی بندو سبھی گواہ ہو جاؤ میں اللہ سبنا تے راضی ہو گیا، آج تو بات میں اللہ کسے تے ناراض نہیں ہوا گا۔ حضرات اللہ تعالیٰ تے رضامندی اللہ دی خوشنودی یہ بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، جنت اندر پہنچ کے اللہ تعالیٰ تے رضامندی تو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور کتنے خوش نصیب ایسے لوگ نے، کتنے ہی خوش قسمت ایسے لوگ نے، اور لوگوں جنت اللہ دنیا تی راضی ہو گیا، جنت متعلق اللہ نے دنیا تے اعلان فرما دیتا ہے میں اللہ اینا لوگاں تے راضی ہو گیا۔ میں دعا کرنا اللہ میں نے تو آنو بھی اونا لوگاں تے شامل فرمائے، اللہ میرے تو آڑے تے راضی ہو جائے، کہہ دو آمین۔ اللہ میرے تو آڑے تے خوش ہو جائے، اللہ اپنی محبت اپنا پیار نصیب فرمائے۔ اور رہن تیان نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر کیا دو میں تو آڑے کو غیر شرعی حرکت نہیں کرواواں گا، میری زبان دے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا۔ بڑا بخیل کنجوس بندہ ہوئے گا جڑا سونے نبی دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑے گا۔ میری محبت ہے تقاضا ہے، پیار دا تقاضا ہے، اگر زیادہ تو زیادہ آقا دی ذات طیبہ تے درود پڑھے گا اللہ تیرے تے راضی ہو جان گے، اللہ تیرے تے خوش ہو جان گے، اللہ دنیا دی عزت عطا کرن گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دی شفاعت نصیب فرمان گے، اللہ محبوب پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا حضرات یا انہ سننا جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے۔ حضرات را محبت کرنا پیار نہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن کھانا کھان لگیا بسم اللہ پڑھ لیندہ ہے، بات چھوٹی جی گل بڑی وڈی گل کر لگا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے والا اور کھانا تناول کر کے الحمدللہ پڑھنے والا، اللہ دا شکر ادا کرنے والا، بسم اللہ پڑھ کے پانی پینے والا، پانی پی کے اللہ دا شکر ادا کرنے والا، آقا دا فرمانے اللہ سے بندے تے راضی ہو جایا کر دینے، اللہ نو راضی رکھیا کر، اللہ نو خوش رکھیا کر۔ اور ایک اور بھی بات پیار نہ سماعت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ اور دنیا اندر زندگی گزارنے والوں پانچوں نماز واسطے وضو کریا کرو، وضو کرن تو پہلے مسواک نو پابندی نہ لازم کر لیا کرو، فجر واسطے ظہر اثر مغرب عشاء واسطے وضو کرنا ہے اور وضو تو پہلے مسواک استعمال کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اگر مسواک کرو گے منہ بھی صاف ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ مطلب یہ جرا بندہ 5 ٹائم نماز دی پابندی کرے اور وضو کرے، خشوع خضوع نال کرے، اپنا جناب منہ صاف رکھے، مسواک استعمال کرے، برش استعمال کرے، اللہ دے راضی ہو جایا کر دینے۔ میں دعا کرنا اللہ میں نے تو ہنو نماز دا پابند بنا دے، کہہ دو آمین۔
آج مسجد میں بیٹھ کے رب نال وعدہ کر کے جایا جے اللہ جو پچھلیاں رہ گئیاں سو رہ گئیاں اللہ پچھلی غلطی مسٹیک تو معاف کر دے ایندا تے نماز دی چھٹی نہیں کرے گے انشاءاللہ وعدہ کر دے ہو وعدہ کر دے ہو مسجد وچ بیٹھ کے رب نال تسی وعدہ کر لو اللہ راضی ہو جان گے حضرات توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تی اللہ نے قرآن نازل فرمایا حضرات آنا سماعت کرنا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا کا اعلان کر دو حضرات میں ساجدہ ترجمہ کر دینا چاہنا ہے اللہ اکبر کبیر آقا دے جو مہاجرین صحابہ میرے آقا دے انصار صحابہ آقا دا کلمہ پڑھنے والے میرے محمدی دعوت لبے کہنے والے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرنے والے میرے آقا دی تابعداری فرما برداری کرنے والے اللہ دا قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے سونے آقا میں اللہ انہا سبنا دے راضی ہو گیا ہے حضرات آنا سننا ہے آقا دی حدیث نال پیار کرنے والے نبی دی آرڈر نال پیار کرنے والے آقا دی سنت نال پیار کرنے والے محبوب پیغمبر دی عادت نال پیار کرنے والے آقا دی عبادت نال پیار کرنے والے نبی دی ادا نال پیار کرنے والے اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اینا دے راضی ہو گئے نے اللہ دے راضی ہو گئے نے حضرات میں ترجمہ ایوے کر دینا چاہنا ہے کہ جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے وہ جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے نبی دا غلام تو بھی بندہ نبی دے صحابہ دا یار بندہ ہے اور جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے اور جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے ابو بکر پیارے کربار لٹایا ہے عمر نے آقا دا چمان ودایا ہے عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے اور جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے حضرات راتیان سننا ہے صحیب تے بلال دیا ویکھو قربانیاں دین او تواریا سی جنان جوانیاں نٹ دے جوانی برباد کرنے والے آئے بلیڈ کھیڑ کے جوانی گل کرنے والے آئے انہیں دنیا دے رگینی وچ مستقبل بجوانی برباد کرنے والے کدی صحابہ دے سیرت نے پڑھیا کر صحابہ دے کردار نے پڑھیا کر صحیب دی بلال دیا ویکھو قربانیاں دین او تواریاں سی جنان جوانیاں نتیجہ کی نکلے آئے راضی او نہ اتے رحمان ہو گئے سلا کی ملے آئے اور راضی اونا اتے رحمان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. آقا اعلان کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کا اعلان کر دو. اور دنیا اندر زندگی گزارنے والوں اللہ دا فرمان ہے میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو. حضرات گل کری تینوں سمجھانا چاہنا ہے اللہ دا بھی شکر ادا کریا کر اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر. اگر اللہ دا شکر ادا کرے گا اپنے والدین دا شکر ادا کرے گا اللہ تیرے تے راضی ہو جان گے. تو کہیں گا دلیل دی ضرورت ہے اور اللہ دا قرآن سننا ہے. اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ان تشکروا یرضہ لکم ان تشکروا یرضہ لکم. اور لوگوں اگر اللہ دا شکر ادا کرو گی اللہ تہاڈے تے راضی ہو جان گے. اللہ سانوں بھی شکر ادا کرن دی توفیق دے دے. اور کریے شکر اللہ دا غر ویلے صدیقہ بات رہنے والے گرد و نواز و تشریف لے آنے والے مسلمان. اور کریے شکر اللہ دا غر ویلے جن سانو انسان بنا چھڑے آئے کتے موسیٰ نبی کتے عیسیٰ نبی سانو سخنا محمد عطا چھڑے آئے. بڑی شان والا لوگ پیر ساڈا بڑی شان والا لوگ پیر ساڈا جیڑا نبی دا بن سردار آیا طاہر کیوں نہ پڑے درود استے جیڑا بوغا نبوت دا مار آیا. او دن حشر نو کوثر دا بنے والی دن حشر نو کوثر دا بنے والی بوغا جنت دا آقا کھولا بنائے راج راج کی پڑھو درود استے جن آقا نال جنت نو جاونائے. اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ دا شکر ادا کریا کر. ان تشکروا یرضہ لکم. لوگو اگر اللہ دا شکر ادا کرو گے اللہ تہاڈے تے راضی ہو جان گے. اللہ کنا کو راضی ہون گے قرآن کریم دا دوسرا مقام ہے. فرمایا دنیا در زندگی گزارنے والوں وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کا اعلان کر دو. اللہ دا قرآن اللہ دا بیان اللہ دا فرمان. اگر اللہ دا شکر ادا کرو گے اللہ اور زیادہ نعمت عطا کر دیں گے. اللہ اور زیادہ عزت عطا کر دیں گے. اللہ اور زیادہ شان دے مقام عروج عطا کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. شکر کیسے کرنے اور ذرا پیار نہ سماعت کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات مصلی نماز گزر جایا کر دی. اور لوگ اتنا پیار نہ سننا ہے. آقا نماز تہجد ادا کرنے والے میرے آقا نماز دی پابندی کرنے والے آقا قرآن دی تلاوت کرنے والے لمبا لمبا قیام کرنے والے اللہ میں نے تو انہوں بھی توفیق دے دے. کہہ دو آمین. ایک میں ضمناً توڑے کو سوال کرنا چاہنا ساتھی میرا کوئی ناراض نہ ہویا جے اور میرے نبی دا کوئی گناہ ہے سی
بولو تو صحیح، کوئی غلطی ہے ایسی، کوئی قصور نبی دا ہے سی؟ اور میں تو اپنے ایمان و حاضر نظر جان کے کہنا چاہنا، اللہ میرا گواہ ہے، میں کائنات دے رب دی عصمت دی قسم اٹھا کہنا چاہنا، لوگو نبی دی عزت دا عالم ہے، نبی دی جناب نیکی دا عالم ہے، تقوی دا عالم ہے، اور گناہ کرنا تو بڑی دور دی بات ہے۔ میرے آقا دے دل اندر کدی اللہ دی نافرمانی دا خیال تک بھی نہیں آیا۔ نبی دا بچپن پا کے، لڑکپن پا کے، جوانی پا کے، بڑھاپا پا کے، جلوت پا کے، خلوت پا کے، لیل و نہار پا کے نے، شب و روز پا کے نے، اور لوگوں زندگی دا ایک ایک لمحہ پا کے آسمان تو آواز آئی لعمرکا، اے میرے سونے نبی میں نے تیری سونی پکیدہ زندگی دی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ حالت کی ہے ساری ساری رات مسلح دے گزر جان دیئے، اور دن رات اللہ دیئے نافرمانی کرنے والو، دن رات مال کے کائنات فرامین البغاوت کرنے والو، اور سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات قیام کرنے والے، کھڑیا کھڑیا قدمہ در سوز شادایا کر دیئے، آقا دے پڑلیاں در ورم پیدایا کر دائے، اللہ سمان تو قرآن نازل کردہ پہ آئے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے سونے نبی کچھ دیر آرام کریا کر، کچھ دیر قیام کریا کر۔ اللہ اکبر کبیر اہل دل نے ترجمانی کی دیئے کہ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرد والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا چورو جو سن ہوتے، تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی، جو تو ساری دنیا سو جاندی، ایک جاگ دا پروردگار راتی۔ اللہ میں نے تو انہوں بھی تہجد ادا کرن دی توفیق دے دے، تے جنہیں رات دے 13 بجے تک ڈرامہ دیکھنا ہے، اور جنہیں رات دے 1 بجے تک نیٹ تے گند دیکھنا ہے، وہ تہجد ادا کرے گا؟ ہے اللہ، وہ دی قسمت تہجد کی تھو، تہجد وہ ادا کرے گا جو عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے، با وضو ہو کے، ذکر اذکار کر کے سو گیا، اللہ تہجد بھی نصیب فرمان گے، فجر دی نماز با جماعت نصیب فرما دیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا تہجد دی نماز ادا کر رہے ہیں، لمبا لمبا قیام کیتا جا رہے ہیں، لمبی لمبی نماز ادا کیتی جا رہی ہے، آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، آقا سجدے کر دے پہنے، صحابی کہندہ آقا تہاڈا تا گناہی کوئی نہیں، تہاڈا تا قصوری کوئی نہیں، لمبا لمبا قیام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ حضرات جری گل میں سمجھانا چاہنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، لوگو میں نمازاں پڑھ پڑھ کے سجدے کر کر کے رات دا قیام کر کر کے لمبا لمبا قیام کر کے قرآن پڑھ کے اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا ہے۔ حضرات ری گل سمجھانا پیا دھیان نہ سننا ہے، نماز پڑھ کے شکر کریا کر، قرآن دی تلاوت کر کے شکر کریا کر، سجدہ کر کے شکر کریا کر، اللہ دی بندگی کر کے شکر کریا کر، اللہ دی نماز پڑھ کے شکر کریا کر، تہجد دی پابندی کر کے شکر کریا کر۔ اگر ایسا شکر کرے گا اللہ تیرے تے راضی ہو جائیں گے۔
اللہ میں نے تو بھی شکر ادا کرن دی توفیق دے دے. حضرات ترجمہ میں کر دیا میں تو کہا کرنا کر شکر اللہ دا ہر ویلے, کر شکر اللہ دا ہر ویلے, جنہیں روڑ دینو ٹرنا سکھا چھٹیا گئیاں امت پہلے نبیہ دیا تینو مدنی دی لڑلا چھٹیا. لگتا جملہ تیرے سمجھی کوئی نہیں آیا. ساری نعمت ایک پاسے, نعمت محمد کلی ایک پاسے, ہن جملہ سمجھ آئے گا. کر شکر اللہ دا ہر ویلے, جنہیں روڑ دینو ٹرنا سکھا چھٹے آئے گئیاں انتا پہلے نبیہ دیا او تینو مدنی دی لڑلا چھٹے آئے. اللہ شکر ادا کرن دی توفیق دے دے. تو ہر دم پوجا کر ایک دی, تو دم دم پوجا کر ایک دی, او عرضی سن دائی ہر ایک دی, تو دم دم پوجا کر ایک دی, او عرضی سن دائی ہر ایک دی. سونی مدنی پیر دعا کی تی اللہ دین نمر عطا چھٹے آئے. کر شکر اللہ دا ہر ویلے, جنہیں روڑ دینو ٹرنا سکھا چھٹے آئے گئیاں انتا پہلے نبیہ دیا تینو مدنی دی لڑلا چھٹے آئے. اتاک تنیا تنبو جہانا دا نہیں بدلے رنگ آسمانا دا. اتاک تنیا تنبو جہانا دا نہیں بدلے رنگ آسمانا دا. کتے پانی تے ترتیاں تار دیاں بیت تھا تھا شبدہ اوگا چھٹے آئے. کر شکر اللہ دا ہر ویلے, شکر کر شکر کر اللہ راضی ہو جان گے. کر شکر اللہ دا ہر ویلے, جنہیں روڑ دینو ٹرنا سکھا چھٹے آئے گئیاں امتا پہلے نبیہ دیا تینو مدنی دی لڑلا چھٹے آئے. ابے بلبلا بولیاں بول دیاں چڑیاں چوغے رول دیاں. بے بلبلا بولیاں بول دیاں چڑیاں چوگے رول دیاں. کتے کوئی لگو گی کو کو کرے کتے مورا تی رنگ پا چھٹے آئے. کر شکر اللہ دا ہر ویلے, جنہیں روڑ دینو ٹرنا سکھا چھٹے آئے. ہاں سونے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ دا شکر ادا کرنے والے, اور تو بھی اللہ دا شکر ادا کریا کہ اللہ راضی ہو جان گے. اللہ دا رضامندی دی بات کردہ پہ آئے, اللہ دی خوشنودی دی گل کردہ پہ آئے. اور رات آنا سماعت کرنا جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے. رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. لوگو جس بندے دا ابو راضی ہے او دے تے اللہ بھی راضی نے, جس بندہ مومن دا باپ راضی ہے والد محترم راضی نے اللہ بھی راضی نے. حضرات دوسری حدیث مسند بازار اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ تبارک و تعالی فی رضا الوالدین و سخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جس بندے دے امی ابو راضی نے او دے دی اللہ بھی راضی نے. نوجوانا میں بڑی متبانہ گزارش کرنگا باپ راضی رکھیا کر, ماں راضی رکھیا کر, ابو نو خوش رکھیا کر, ماں
نو خوش رکھیا کر اگر والدین راضی نے دی اللہ بھی راضی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر والدین ناراض نے عرش والا رب بھی ناراض ہے اللہ میں نے تو راضی رکھن دی توفیق دے دے اے اللہ ماں باپ راضی نے اللہ بھی راضی نے امی ابو خوش نے دی اللہ بھی خوش نے اہل دل نے ترجمانی کی دی طرح تیاننا سننا کی کہندہ ہے کہ جنت مان دیا قدمان تھلے وید حدیث دی آیا ہے ماں پیو راضی تی رب راضی پیغمبر فرمایا ہے آیت میں پڑھ کے آیا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر میرے بندے اللہ دا بھی شکر ادا کریا کر والدین دا بھی شکر ادا کریا کر اللہ دا شکر ادا کریں گا اللہ راضی ہو جان گے امی ابو دا شکر ادا کرے گا اللہ راضی ہو جان گے ترجمہ کر دینا چاہنا جنت ماں دیا قدمہ تھلے وید حدیث دی آیا ہے ماں پیو راضی تی رب راضی پیغمبر فرمایا ہے بد نصیب نے او پتر رات نہ ہوئی سونے دعوت فکر دینا چاہنا ہے بد نصیب نے او پتر جو دل موادہ دکھان دینے ایتی اتی دوئی جہانی کدی نہ عزتاں پاندے نے پڑھ پڑھ کئی نمازاں پڑھ پڑھ کئی نمازاں پر کوئی سجدہ کم نہ آیا ہے ماں پیو راضی تی رب راضی پیغمبر فرمایا ہے میں ماں دی ممتا لو سلام کرنا ماں دی محبت لو سلام کرنا ارے گود وچ لے کے ماں جد اپنا دودھ پلان دیے تھبکیاں دیوے لوریاں دیوے نال کنے دلان دیے اللہ جنہ دی ماما زندہ نے صحت وال لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہ دی امی یا ابو دنیا تو چلے گئے اللہ غریق کی رحمت فرمائے مولانا عبداللہ مجاہد صاحب حفظہ اللہ پچھلے دنوں انہ دی امی جان فوت ہوئیاں میں دعا کرنا اللہ ساڑی اممہ جان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے کہہ دو آمین اللہ جنت دا باغ بنا دے اور اللہ انہاں نو اپنی امی جان واسطے صدقہ جاریہ بنا دے صدقہ جاریہ اللہ دی رحمت دے نال ہاں ہاں سونے عرض کر رہے ہیں گود وچ لے کے ماں جد اپنا دودھ پلان دیے تھبکیاں دیوے لوریاں دیوے نال کلے جلان دی آندھی کیے اللہ جی سنو کچھ نہ ہووی اللہ جی سنو کچھ نہ ہووی اے میرا سرمایہ ہے ماں پیو راضی تیرا براضی پیغمبر فرمایا ہے ناراض نہ ہونا اج کل دے پتر ماوانو کوریاں نال ڈراندے نے بردن کر دے ماں پی تووے بیویاں پلگ بٹھان دے نے اج کل دے پتر ماوانو کوریاں نال ڈراندے نے بردن کر دے ماں پی تووے بیویاں پلگ بٹھان دے نے آندے کی نے بیگم میری کم نہیں کرنا بیگم میری کم نہیں کرنا سوریاں نے لکھوایا ہے ماں پیو راضی تیرا براضی پیغمبر فرمایا ہے اللہ تینوں مینوں ماں پیو راضی رکھن دی توفیق دے دے کہہ دو آمین باپ راضی رکھیں گا اللہ راضی ہو جان گے ماں راضی رکھیں گا اللہ راضی ہو جان گے نہیں سمجھ آئی ذرا تیان نہ سماعت کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دیو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے صحیح مسلم مسرد احمد اندر روایت موجود ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تجبہ بیان کر دینے
میرے آقا دا فرمائے لوگو ان اللہ تبارک و تعالی یرزا لکم سلاسن ویکرہ لکم سلاسن. مساجدہ دا ترجمہ کر دینا چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمد لوگو اللہ تین کمہ دی وجہ تو ہاٹے درادی ہو جایا کر دینے اور تین کمہ دی وجہ تو اللہ ناراض ہو جایا کر دینے. اللہ اپنے غصے کو بچا کے رکھے. کہہ دو آمین. بڑی پیاری حدیث میں تو سنان لگا ایمان تازہ ہوئے گا. تین کم ایسے نے اللہ راضی ہو جان گے. تین کم ایسے نے اللہ تہاڑے تے خوش ہو جان گے. تین کم ایسے نے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیں گے. وہ تین کم کیڑے کرترا تیان نہ سننا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی بات ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. لوگو تسی اللہ دی عبادت کرو, اللہ دی بندگی کرو, اللہ دی پوجا کرو. اللہ دی عبادت دے اندر غیروں شریک نہیں کرنا. اللہ تو ہاڑے تے راضی ہو جان گے. مختصر مگر جامع الفاظ نے ان تعبدوہ مسرد حمد الفاظ نے صحیح مسلم دے الفاظ نے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. لوگو اللہ دی عبادت کرو. اللہ میں نے تو اپنی عبادت کرن دی توفیق دے دے. اللہ میرے علماء کو پوچھو موٹیاں موٹیاں عبادت دیاں تین قسماں نے. بدنی عبادت, زبانی عبادت تے مالی عبادت. بدنی عبادت, زبانی عبادت تے مالی عبادت. اللہ یہ ساری عبادتاں میں نے تو اپنے واسطے خاص کرن دی توفیق دے دیں. حضرات گالے میں سمجھا دینا چاہنا بدنی عبادت اللہ واسطے کریا کر. رکوع کرنا, طواف کرنا, سجدہ کرنا اللہ واسطے خاص کریا کر. ورد وظیفے سور نہ پکارنا, آوازہ دینیاں اللہ واسطے خاص کریا کر. اللہ دولت دے اللہ دے نا دی خرچ کریا کر. نظر و نیاز اللہ دے نا دی دیا کر. چڑھاوے اللہ دے نا دے چڑھایا کر. بکر چھتری اللہ دے نا دے دیا کر. ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. لوگ اللہ دی عبادت دے اندر غیروں شامل نہیں کرنا, غیروں شریک نہیں کرنا. اللہ راضی ہو جان گے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا کا اعلان کر دو. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کل اے میرے پھول, کل اے میرے پھول. جی رب العالمین کی آرڈر ہے. فرمایا ان صلاتی کہہ دو میری نماز یعنی میری بدنی عبادت, میرا قیام کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, طواف کرنا کدے واسطے یا بولو کدے واسطے یا. اگر میں گل کر دیا تو ناراض نہ ہویا جے. اج جڑا قبراں دا طواف کردا ہے, جڑا غیراں دے سامنے سجدے کردا ہے, غیراں دے سامنے جھکدا ہے, وہ میرے اللہ دی صحیح عبادت نہیں کردا. وہ اللہ دی عبادت اندر اللہ دی مخلوق کو شریک کر رہا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز ساری پڑھ دینے تشہد اندر کی پڑھیا جاندہ ہے التحیات للہ فالصلوات والطیبات. تین عبادتیں آ گئیاں. بندہ نماز کا وعدہ کر رہے التحیات للہ اللہ میری ساریاں زبانی عبادتاں تیرے واسطے. اللہ میرے ورد وظیفے تیرے نام دے. اللہ میرے کلمے پڑھنے تیرے نام دے. پکارنا تیرے نام دا. آوازہ اللہ تینوں دے رہا. اللہ اکبر کبیرہ. التحیات للہ
میری ساری زبانی عبادت اللہ واسطے، والصلوات میری بدنی عبادت اللہ واسطے، والطیبات میری ساری مالی عبادت اللہ واسطے۔ مالک کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا۔ ترجمہ ایویں کر دیا کہ ساریاں عبادتاں دے لائق کو ذات ہے، ساریاں عبادتاں دے لائق کو ذات ہے، جس دی بنائی ہوئی ساری کائنات ہے، انہوں کدی موت نہیں ہو صدالی حیات ہے، انہوں کدی موت نہیں ہو صدالی حیات ہے۔ ہر ایک چیز ہوتے قادر قدیر رب جان اسنو جو قادر قدیر ہے۔ اور ٹھیک ساڑا پوجنے دا حق ہے اور سارا بنو پوجا کی دی کرنی ہے، بولو برادری دی پوجا نہیں کرنی، خاندان دی پوجا نہیں کرنی، انہیں ٹوٹیا چھترا دے ٹاکیاں تے ہڈیاں دی پوجا نہیں کرنی، انہیں کڑیاں تے چھلیاں دی پوجا نہیں کرنی، حجرات قبرات تے شجرات دی پوجا نہیں کرنی۔ حضرات پوجا کی دی کرنی ہے اور ٹھیک ساڑا پوجنے دا حق ہے اور سارا بنو جن نے سانو پیدا کیتا نالے ساڑے بابنو روزی دا بھی سمہ جو پچاو دا حصہ بنو روزی دا بھی سمہ او پچاو دا حصہ بنو علیم دے خبیر سمیع بصیر رب جان اسنو جو قدر قدیر۔ تھوڑا جتنے پیشہ لے کے آنا چانا درہ تیان نہ سنیا دے اور یاد کر پہلیاں پرانیاں تو بیتیاں اور یاد کر پہلیاں پرانیاں تو بیتیاں ریم وچ تیرے لئی خوراکاں پیدا کیتیاں اور یادگار تیرے والوں اور یادگار پہلیاں پرانیاں تو بیتیاں ریم وچ تیرے لئی خوراکاں پیدا کیتیاں اور دس ہون تیرے والوں کیوں بدنیتیاں بدو بدی بدی کرے تیری تکسیر رب جان اسنو جو قدر قدیر اور تینو شیر چوسنے دا والا سے کھلایا سی حب والی گود وچ تینو بٹھلایا سی کار کار پیار تینو سینے نال لایا سی سونی تیرے پالنے دی کی تدبیر رب جان اسنو جو قدر قدیر۔ حضرات آنا سننا بڑی پیاری گل کرنا چاہنا اور ٹھنڈیاں ہوا رب تیرے لئی چلاوندا اے موسمان پھیر پھیر تیرے لئی لے آوندا میوے روت روت دے او تینو ہے کھواوندا وکھ وکھ زیکا وکھ وکری تاثیر رب جان اسنو جو قدر قدیر۔ دن رات تیرے لی بنایا ہے پیاریا دن رات تیرے لی بنایا ہے پیاریا دن کرے کام رات سمیں تو بیچاریا اور پھر بھی نہیں اللہ دا تو شکر گزاریا پھر بھی نہیں اللہ دا تو شکر گزاریا بڑا تو نہ لائق جیدی ملے نہ نظیر رب جان اسنو جو قدر قدیر۔ ایک اور بھی گل کرنا چاہنا اور دس اے نہ پیرا تینو نفع کی پہنچاونا جڑے آپ ڈبے اے نہ پار کی لنگاونا کر صحیح ہے جڑ آپ بے دین تینو کی دین سکھائے گا اور جڑ آپ بے نماز تینو کی سدھے رستے تے لائے گا ناراض نہ ہوئی سونیا اور دس اے نہ پیرا تینو نفع کی پہنچاونا جڑے آپ ڈبے اے نہ پار کی لگاونا اور پلہ پاڑ اے نہ دا جے دوزخ نہ جاونا انہیں کی ہدایت دینی آپ جو شریر رب جان اسنو جو قدر قدیر۔ او اللہ دیا کم وچ کسنو کلام نہیں
اوتھے دم مارنے دا کسے دا بھی کام نہیں، اور پیرا اولیاء و انبیاء دا مقام نہیں، چھوٹا وڈا او دے دربار دا فقیر رب جان اسنو جو قدر کبیر انت عبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا۔ لوگو اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت اندر غیروں نے شامل نہیں کرنا، اللہ تو ہاڑے ترادی ہو جان گے۔ دوسری بات لگل مکل لگی جے حدیث ترجمہ کرے میں بات نے کلوز کر لگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بات وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، علیحدہ علیحدہ فرقے نہ بناؤ، جماعتہ نہ بناؤ، گروہ نہ بناؤ، قرآن و حدیث تے پابند بن جاؤ، اللہ تو ہاڑے تیرا دی ہو جان گے۔ یہ سادہ جو ترجمہ اللہ دے رسول مضبوطی نال تھام لو۔ اللہ دے رسول تے مراد دین اسلام ہے، قرآن نبی دا فرمان ہے، قرآن نبی دی حدیث ہے، اللہ دا قرآن نبی دی سنت ہے، اللہ دا قرآن نبی پاک دی عادت عبادت ہے۔ لوگو قرآن و حدیث سے پابند بن جاؤ، اللہ تو ہڑے تے راضی ہو جان گے۔ تیسری بات وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ۔ اور لوگوں سنیا جے میں کسی کو پارٹی دی سیاڑ نہیں لین لگا، میں نبی دی حدیثی چوکیداری کردہ پہ ہاں، کل سمجھے آجے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اپنے حکمرانہ دی خیر خواہی کرو، اپنے لیڈران دی خیر خواہی کرو، اپنے وڈیریاں دی خیر خواہی کرو، اپنے ناظمہ دی خیر خواہی کرو، اپنے وزیران دی خیر خواہی کرو، اپنے منسٹران دی خیر خواہی کرو، اللہ تو ہاڑے تے راضی ہو جان گے۔ انہاں دی خیر خواہی کیویں کرنی ہے، وڈیریاں دی خیر خواہی کیویں کرنی ہے، اپنے وزیران دی، اپنے منسٹران دی یا اپنے چیف دی خیر خواہی کیویں کرنی ہے، انہاں تک اپنا پیغام پہنچایا جائے، انہاں تک اپنا میسج پہنچایا جائے، انہاں لوگاں تک اللہ دا قرآن پہنچایا جائے، محبوب پیغمبر دا فرمان پہنچایا جائے، ان حکمرانوں نو راہ راست لے آندا جائے، اپنے اثر رسوخ استعمال کرو۔ یا دوسرا معنی ان تناصحوا من واللہ الامرکم، اپنے حکمرانوں دی خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی کیسے ہوئے گی؟ رات دی طریقی دی اندر، رات دی تنہائی دی اندر، قبولیت دی اوقات دی اندر، سفر دے لمحات دی اندر اپنے حکمرانہ واسطے دعا کریا کرو اللہ انہوں نے نیک بنا دے۔ حکمران کوئی بھی آ جائے، حضرات سنو، کوئی بھی حکمران آ جائے، امام مالک دا فرمان ہے، محدثین دے موقف ہے، سلف صالحین دے موقف ہے، اب حکمرانہ دی خیر خواہی کرنی ہے، انہوں نے گالیاں نہیں دینی چاہیے، مندہ نہیں کہنا چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن دیکھ لو کون ہے جرا ایک کہے کہ میں رات انہوں سجدے وچ پہ کے رو رو کے رب کو دعا کر اللہ انہوں نے نیک بنا دے؟ کدی کسی نے دعا منگی ہے؟ نہیں، غیبت ہی کرنے ہیں، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا چنگا نہیں، فلانا چنگا نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں۔ میں کہنا تو ٹھیک ہو جا، ساری کائنات ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ حکمران کیسے آئے نے؟ ساڑیاں بد عمالیت دا نتیجہ ہے، ساڑے گناہاں دی شامتاں نے، ساڑیاں کرتوتاں دا نتیجہ ہے، ساڑی مسٹیک دا نتیجہ ہے، ساڑی غلطیاں دا نتیجہ ہے۔ جیسی عوام ہے اللہ نے ایسے حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ اپنی صلاح کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو، اللہ نیک حکمران نصیب فرما دیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حکمرانہ دی خیر خواہی کرو، دعا کرو، انہاں تک اللہ دا قرآن پہنچاؤ، نبی دا فرمان پہنچاؤ، اللہ دا فرمان پہنچاؤ، نبی دی حدیث پہنچاؤ، شریعت انہاں تک پہنچاؤ، اپنا پیغام، اپنا میسج انہاں تک پہنچا دیو۔ ہو سکتا ہے اے لوگ مسلمانوں دے خیر خواہ بن جان، آقا دا فرمان اللہ تہاڈے تے راضی ہو جان گے۔ لو آخری گلاں تے میرا سلام ہے، تین کم ایسے اللہ ناراض ہو جاندے جے، اللہ میں نے تہانوں اپنی ناراضگی کو بچا کے رکھے، آمین کہہ دیو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ،
لوگو کیلو کال دی وجہ تو اللہ ناراض ہو جایا کرتے نے. کیلو کال دا کی مطلب ہے؟ سنیا سنائیاں گلا کر دینیاں. او انج آکھیا فلاں نے یوں آکھیا, فلاں نے یوں فرمایا, ہمارے بڑوں نے یوں فرمایا, ہمارے بابوں نے یوں فرمایا, ہمارے اماموں نے یوں فرمایا, ہمارے مفتی نے یوں فرمایا. میرے آقا دا فرمان ہے یہ سنیا سنائیاں گلا کرن دی وجہ تو وڈے دیا گلا پیش کرو, قرآن و حدیث کے مقابلے دن اللہ ناراض ہو جائیں گے. دوسرا معنی سنیا سنائیاں گلا کرنیاں کی مطلب ہے؟ ایک مطلب ہے غیبت بھی کرنا. جی فلاں جگہ تے فلاں دی گل ہو رہی سی, فلاں دے متعلق یہ گل کیتی جا رہی سی, بغیر تحقیق دے بغیر جستجو دے غلے کرنے غیبتاں کرنیاں بے جا زبان دا استعمال کرن دی وجہ تو اللہ ناراض ہو جایا کرتے نے. اللہ میں نے تو بچا کے رکھے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کیلو کال دی وجہ تو ایک بندہ اس طرح کہے, اس طرح کہا گیا, یوں کہا گیا, یا فلاں نے یوں کہا, فلاں نے یوں فرمایا, فلاں کا یوں فتویٰ, فلاں کا یوں فرمانے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اللہ سے بندے تے ناراض ہو جایا کرتے نے. دوسری بات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کثرت السوال, لوگوں کثرت نہ سوال کرن دی وجہ تو اللہ ناراض ہو جایا کرتے نے. اس کے بھی دو مطلب نے. ایک معنی بغیر ضرورت سوال کرنا, بھیک منگنا. اج انٹرنیشنل فقیر نے جنہوں نے سوال منگن تو کم ہی کوئی نہیں. اللہ محفوظ فرمائے. ہاں ایک بندہ ضرورت مند ہے, بیمار ہے, کمزور ہے, غریب ہے, توان ہے, چٹی بہ گئی, مقروض ہے, قرضہ تو چڑھ گیا ہے, وہ سوال کر سکتا ہے, وہ لوگوں کو منگ سکتا ہے. کوئی مسجد کا معاملہ ہے, مدرسے کا معاملہ ہے, ادارے کا مسئلہ ہے, غریبہ دی خیر خواہی کا مسئلہ ہے, وہ سوال کر سکتا ہے, منگ سکتا ہے. لیکن بغیر ضرورت سوال کرنا, بھیک منگنا, بلا وجہ سوال کرنا, آمینہ دے لال دا فرمان اللہ ناراض ہو جایا کرتے ہیں. اور دوسرا معنی بے مقصد سوالات کرنے, بے مقصد سوالات پوچھنے. کئیوں ویسے نہ عادت ہوندی ہے اپنے خطیب دا علم چیک کرنا ہے, او دی علم دی گہرائی دیکھنی ہے, کنے کو پانی دے اندر ہے, پٹھے پٹھے سوالات کرن گے. نبی کریم دی نانی دا کی نا سی, موسیٰ نبی دی دادی دا کی نا سی, تے آدم نبی دا نکاح کنے پڑھیا سی. ایویں دے پٹھے پٹھے سوالات کرنے, بے مقصد سوال کرنے, بے جا سوال کرنے, جس سوال نہ تعلق ہی کوئی نہیں, جس سوال دی ضرورت ہی کوئی نہیں, ایسا سوال کرو گے اللہ ناراض ہو جایا کر دے لے. اللہ سنو بچا کے رکھے. تیسری بات اضاعت المال, مال ضائع کرنے دی وجہ تو اللہ ناراض ہو جاندے نے. مال ضائع کرنے بھی دو طریقے نے. ایک ہے فضول خرچی کرنا, ضائع پیسہ کر دینا. اللہ میں نے تو انہوں محفوظ فرمائے. پیسہ ضائع لگا کرنا, فضول خرچی کرنا, اللہ ناراض ہو جاندے نے. اور دوسرا مطلب کہ پیسہ ضائع کیسے کرنا ہے, گندیا جگہ دے پیسہ لگانا, نیٹ دے پیسہ برباد کرنا, فلموں دے پیسہ برباد کرنا, گانا دے پیسہ برباد کرنا, میڈیا دے پیسہ برباد کرنا, آلات موسیقی دے پیسہ برباد کرنا, انڈیا دے خطرانیاں دے اور کنجریاں دے پیسہ برباد کرنا. میرے آقا دا فرمان ہے لوگوں پیسہ ضائع کرنے دی وجہ تو اللہ ناراض ہو جایا کر دینے. سونےاں پیسہ صحیح استعمال کر, اچھی جگہ تے لگا, سوڑی جگہ تے لگا, پکیزہ جگہ تے پیسہ لگا, اللہ راضی ہو جان گے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے. میں دعا کرنا اللہ میرے تو آڑے تے راضی ہو جائے, اللہ اپنی محبت اپنا پیار نصیب فرما دے. باقی گلہ پھر کدی انشاءاللہ ہونگیاں. اقول قولی ھذا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنہیں پروگرام کرایا نا دوبارہ سب فوت ہو گئے, محمد صادق ڈوگر صاحب, انہوں نے بچیاں نے پروگرام کروایا ہے, تو انہوں سے دعا کریں. محمد صادق ڈوگر چھوڑو یار. اج دے پروگرام محمد صادق ڈوگر صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ انہوں نے قبر و جنت دا باغ بنا دے. یہ اج دا پروگرام انہوں نے بچیاں نے کروایا ہے. ساتھیوں نے پہلے بھی سماعت فرما چکی ہو, تو میں دعا کرنا جنہیں میرے بھائیاں نے ساتھیاں نے اس بڑی محنت نال, بڑی کوشش تے کاوش دے نال اس پروگرام دے انعقاد کیتا ہے, اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے. اور بزرگاں دی خواہش سی
یہ بزرگاں دی دعا سی اللہ پاک انہوں نے صدقہ جاریہ نصیب فرما دے اللہ محمد صادق ڈوگر صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر و جنت دا باغ بنا دے اور میرے جس بھائی دا ابو یا امی دنیا تا فوت ہوئے نے اللہ پاک انہوں نے جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما دے جنہ دے والدین حیات نے اللہ صحت والے ایمان والے لمبی زندگی عطا فرما دے کہہ دو آمین مولانا عبداللہ مجاہد صاحب حفظہ اللہ وہ فرما رہے ہیں جی آقا تے درود تے سلام پڑھیے ایک نظم ایک نعت پیش کر دے تو میں انشاءاللہ سنا دینا چونکہ انہوں نے میریاں بڑیاں منیاں تے آج انہوں نے مہمان لینا کیوں دے او چھڑو جرا دکھی دادی دی فریاد نہ سنا آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے اے کوئی وظیفہ صبح شام کریے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گیا پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جاون لئیے راوہ مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا آقا دیا یاراں دا تو یار بن جا انہاں دا تو پکا پہرے دار بن جا آقا دیا یاراں دا تو یار بن جا انہاں دا تو پکا پہرے دار بن جا انہاں نو حضور تو دعاواں مل گئیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیا وہ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیا عمر صدیق دونوں یار ویکھ لے دونوں نال کر کے تو پیار ویکھ لے جنت وچ آقا نال تھاوا مل گئیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیا او یاد کر ویلا اس یار غار دا یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا راج کے دیدار لئی دی تھاوا مل گئیا لگتا جو منا سمجھ ہی کوئی نہیں آیا یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا راج کے دیدار لئی جی تھاوا مل گئیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیا مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیا الحمدللہ رب العالمین کیڑی نہیں او نہیں کوئی اور سن لو میں ویلا او نہیں کوئی اور سنو لا جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس بہ کر اے نظم نہیں سنانی ہور جنیاں مردی سنا دو مہربانی او کے سنا دو اے ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا لوگ ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے باواں دی دعاواں لوگ ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا اے ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا
اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے ماواں دی دعاواں لگا ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں ناراض جے ماں ہووی میرے بھائی گل نہیں بن دی رحمت دی شرط اتی کدی بدلی نہیں تن دی ناراض جے ماں ہووی میرے بھائی گل نہیں بن دی رحمت دی شرط اتی کدی بدلی نہیں تن دی ماں بج کچھ بھی نہیں کو سمجھاواں لوگ ماں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے ماواں دی دعاواں لوگ ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں قرآن چ اللہ دی فرمان پڑھو لوگو تسی اپنے پیو ماں دی احسان کرو لوگو قرآن چ اللہ دی فرمان پڑھو لوگو تسی اپنے پیو ماں دی احسان کرو لوگو نظم چ رب دا قرآن سناو لوگ ماں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے ماواں دی دعاواں لوگ ماں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں خوشحال گھرانے دی شنگار ماواں خوشحال گھرانے دی شنگار ماواں غم خار ماواں دلدار ماواں غم خار ماواں دلدار ماواں ماواں جو راضی تیری سوکھیاں نے راواں لوگ ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے ماواں دی دعاواں لوگ ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں گل کردا میں بے تیری گل مکدی مکا طاہر سب رس جاون پر نہ ہووے خفا طاہر گل کردا میں بے تیری گل مکدی مکا طاہر سب رس جاون پر نہ ہووے خفا طاہر سب لوگ سمجھ جاون کوئی نظم سنا طاہر کرے رب میری شالا منظور دعا طاہر ماں دی رضا نال رب دی رضا لوگ ماں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے ماں دی دعاواں لوگ ماں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک
یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات میرے اللہ برحمت نال معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ تیرے گناہگار بندے خطا کر بندے اللہ درگزر فرما اللہ ساڑھے دنہ دے گناہ ساڑھے راتہ دے گناہ ساڑھے ظاہر باطن صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما اللہ تیری نافرمانیوں گھر گھر کے بڑے شرمندہ میرے اللہ معاف فرما اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا کون معاف کرے گا اللہ معاف فرما اللہ میرے سفید بالا والے بابے ہاتھ پہ لا کے بیٹھے نہیں اللہ معاف فرما سفید بالا دہیا کری اللہ معاف فرما سفید بالا دلاج رکھی اللہ معاف فرما اللہ میرے نوجوانوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے معاف فرما اللہ سے اپنی غلطیاں دے اعتراف کرنے ہو میرے اللہ درگزر فرما میرے اللہ میرے نوجوانوں نے نیند قربان کی تھی تیرے گھر اندر بیٹھے نے اللہ معاف فرما اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے درخواست کر دینے اللہ تو معاف فرما میری اماں بہن بیٹیاں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ معاف فرما عزت والے ہاتھاں دے لاج رکھی میرے اللہ معاف فرما اللہ تیری نافرمانیاں کر کر کے تھک گئے میرے اللہ تو معاف فرما اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما اللہ اپنی ناراضگی کو محفوظ فرما اللہ اپنے پکڑ کو محفوظ فرما اللہ تو ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ ساڑھے تے خوش ہو جا اپنی محبت اپنا پیار نصیب فرما اللہ فتنہ دا دورے عظم شد دورے زندگی شان والی دینا موت ایمان والی نصیب فرما اللہ زندگی شان والی دینا موت ایمان والی دینا زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے
اللہ میرے بزرگاں دی بزرگی دی حفاظت فرما اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے نوجوانوں دا بیٹھنا آنا قبول فرما اللہ نوجوانوں تنہائی پاک نصیب فرما اللہ جلوت خلوت پاک نصیب فرما اللہ جلوت خلوت ستری تے سونی نصیب فرما اللہ میرے سستے بھائی دا جو آدھی دنیا تو چلا گیا اللہ جنت نصیب فرما اللہ جنہ دے ابو امی دنیا تو چلے گئے اللہ غری کی رحمت فرما اللہ غری کی رحمت فرما اللہ معاف فرما اللہ قبران و جنت دا باغ بنا میرے اللہ میں کس کے شخص جدہ نام لما تو سب نے بہتر جاننا میرے اللہ معاف فرما جنہ دے بہن بھائی دنیا تو چلے گئے میرے اللہ معاف فرما جنہ دے رشتہ دار ایمان دی حالت اندر فوت ہوئے میرے اللہ غری کی رحمت فرما اللہ بابا جی صادق صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ قبر دے کروڑا رحمت نازل فرما اللہ انہاں دی اولاد نو نواز صدقہ جاریہ بنا دے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال دین المحبت پیار نصیب فرما میرے اللہ اپنی رحمت دے نال سبنا نے حال دے رحم فرما میرے جڑے جڑے بھائی بہنا بے اولاد نے اللہ نے ایک اولاد نصیب فرما جنہ کل بچے نہیں میرے اللہ نے ایک بچے عطا فرما جنہ کرن دا رونقاں نہیں اللہ رونقاں نصیب فرما اللہ کھیلنے والے بچے نصیب فرما جنہ پہنے کل ویر نہیں نیک ویر نصیب فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں نے عزت دی حفاظت فرما غیرت حیا ایمان دی حفاظت فرما اللہ بیٹیاں دے مقدر سونے بنا اللہ تیاں دے نصیب چنگے بنا دے جنہ دے بیٹیاں دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما جڑے والدین پریشان نے اللہ پریشانی ختم فرما میرے اللہ اپنی رحمت دے نال بیماراں دے حال دے رحم فرما لوگاں دے دنیا تے دوا خانے تے عرش عظیم تے شفا خانے اللہ تے مردیاں نو بھی زندہ کر لینا شہید کامل عطا فرما اللہ میرے جسد بھائی دا جو عزیز بیمار شہید عطا فرما کس دا محتاج نہ کرنا اللہ ضرور دا پوریاں فرما اللہ کس دا محتاج نہ کرنا ضرور دا پوریاں فرما اللہ مکروزہ دے حال تے رحم فرما اللہ مکروزہ دے حال تے رحم فرما اللہ جو تنگ دست نے تنگیاں ختم فرما اللہ اج دے پروگرام نو قبول فرما اللہ قبول فرما میرے نوجوان دی محنت نو اللہ قبول فرما اللہ دینی پروگرامات محنت کوشش کاوش کرنا میرے اللہ قبول فرما علماء دا آنا جانا اللہ قبول فرما جو سنیا سنائے اللہ ملدی توفیق عطا فرما اللہ زاڑے تے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ اپنی خوشنودی نصیب فرما اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما میرے اللہ سن منگندا بھلنی اندا تینوں دیندے بڑے بھلنے بن منگی عطا فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين